حسینی ہے. لوگ در والے، آپ لوگ سب در والے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو حسینی جو ہے معاملہ وہ گھر والا ہے. ارے لکھنے پڑھنے والا ہوں نہیں، یہ مجھے اس کا فرق پڑتا ہی نہیں کہ مرید ہوئے نہیں ہوئے، اس کا کوئی معاملہ سمجھیے گا نہیں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور سے بتاؤں، کسی سلسلے میں جاؤ، کوئی پیر کے پاس جاؤ، جتنے بھی پیر ہوں، جتنے بھی مرید ہوں، جہاں جس سلسلے میں جاؤ گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور سے کہوں، سمندر میرے ہی شیخ کا ہے. تبھی تو میرے امام میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت تمہارے کے واسطے. پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. میں اتنی دیر سے آیا ہوں، بس یہی دیکھ رہا ہوں، بس ویڈیوگرافی چل رہی. ہم سب بری ذمہ، سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ جو بناتے ہیں نا، اتنی دیر میں اگر آپ سبحان اللہ کہہ لیں تو قسم خدا کی ہو سکتا ہے میرے رب کی رحمت جوش میں آئے اور آپ کو مغفرت کا پروانہ مل جائے. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ اللہ کے رسول کی محفل میں آئے، کوئی دین دنیا والی محفل میں نہیں آئے. کم سے کم اتنا تو خیال رکھا کریے کہ کم سے کم علماء کرام آئے ہیں، اتنی دور دور سے آئے ہیں، نعت خواہ نہیں کر رہا. بس یہ ہے کہ اپنا کام کر لو چلے جاؤ. یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب کی محفل میں آئے ہیں، تو ذرا اس کی داد و تحسین سے ذرا اس کو نوازا کریے. ایسی خاموش مزاجی لگ رہا ہے، سب لوگ بالکل سب لوگ کوئی دوا کھا کے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. مجھے خود بتاتے، جبکہ جان لیا آپ کے یہاں کا میرا پروگرام نہیں تھا، میں کہیں میرا پروگرام اور دوسری جگہ مجھے جانا ہے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا. یہ میرے نبی کی محفل ہے، آپ قسمت والے ہیں کہ آپ یہاں آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. ورنہ ضرورت کسی کی نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ارے ہم سب اس گلی کا کے گدے ہیں. ہم سب اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر کی بولی ہو، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ کے اوپر سمجھیے بہت بڑے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس محفل کا حقدار بنایا ہے. اور آنے کا آپ کا یہ جو اللہ، یہ ہر چیز میرا رب جانتا ہے. آپ آئے ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنے حبیب کی محفل میں آپ کو بوجھ دیا. ورنہ جانیے کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اور یہ بھی خوش نصیبی کس لیے ملی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ خوش نصیبی عطا کی ہے. وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ رحمت کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. جب یہ عالم پسند آیا تو ان کے صدقے میں اشرف المخلوقات میں ہم لوگ کا درجہ آ گیا. سمجھ رہے ہیں نا. تو ورنہ جب اللہ نے تو اپنے فرشتوں کو اور ملائکوں کو 70,000 فرشتے صبح فجر سے لے کے شام رات عشاء تک ان کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. اور وہ 70,000 جب واپس آ جاتے ہیں پھر 70,000 کا نمبر لگ جاتا ہے. وہ عشاء سے تا فجر تک وہ درود و سلام کے نذرانے عقیدت اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں. اور خاصیت یہ ہے کہ جو ایک فرشتہ ایک بار جائے گا دوبارہ تا قیامت تک کبھی نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھی زیادہ ہم لوگ کو خوش قسمت بنایا ہے کہ جب چاہیں اپنے آقا کا کے روزے کی دیدار کر لو، جب جی چاہے جس وقت جی چاہے اپنی زبان سے اللہ کے محبوب کے شان میں اور بارگاہ میں درود بھیج دیں. سب لوگ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، جس کو جو درود شریف یاد ہے. بیٹا آپ کو تمیز نہیں سکھائی گئی، آپ پیر پہنا کے بیٹھے. آپ اللہ کے رسول کی محفل میں بار بار آنکھ سے کر رہا تھا، جب میں سلسلے میں داخل کر رہا تھا نا تو آپ پیر نچا رہے تھے. یہ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات کی محفل میں. ماشاءاللہ. نہیں یہ ضروری ہے، جب توقع نہیں گیا نا اسی لیے یہ کام ہوا. اگر مجھے آج بھی یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اور الحمدللہ فقیر کا محل ہے، محل جہاں تو فقیر والی جتنے آس پاس والے جانتے ہو، سید صاحب کا محل مشہور ہے. آج سے ہم لوگوں نے نہیں مشہور کیا ہے،
ہم نے نہ ہمارے بھائی نے نہ ہمارے بعد نہ، یہ الحمدللہ 400 سال سے ایسے ہی ہے. فقیر الحمدللہ جس سلسلے میں جو بھی داخل ہوئے ہیں یہ چلتو بلتو 100-150 سال میں نہیں لپیٹا ہے، تقریباً 550 سال سلسلے پرانے سلسلے میں الحمدللہ داخل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جان لیجیے گا. مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے بچوں کو اس طرح تیار کیجیے. بے شک بے شک. مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، مجھے الحمدللہ سلام ثم الحمدللہ چھوٹا تھا تو فقیر اپنے والد ماجد سرکار نور الاولیاء کی خدمت میں بیٹھتا تھا. تو ایک محل ہے، اس میں دھنیا ہے، تو ہر سال اس میں پھنیاں وہ ہوتی تھی، مٹی لگتی تھی. آپ گھر والے اس لیے گھر والے سے بات کر رہا ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے ہیں. تو جب مٹی لگانے جو آتے تھے، آج بھی آتے، سراج الدین وہ کمال الدین ان کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا، جلال الدین ان کا انتقال، ان کے بیٹے سراج الدین، ایسی پیڑھی در پیڑھی وہ چلتے چلے آئے. تو وہ جب آتے تھے ابا حضور بیڈ پہ ہوتے تھے، دیوان پہ بیٹھے اور سامنے ایک صوفہ ہوا کرتا تھا، اس پر میں بیٹھا. وہ آ کے زمین میں گھروا بیٹھ گئے. چچا میں یہاں کا سب لگ گیا بھائی صاحب، اب کون سی رہ گئی؟ تو میں اکثر پیر یوں سے پھیلا لیتا تھا. تو ایک دو بار تو ابا حضور ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ذرا دیکھتے تھے. اگر میں نے اس کو نظر انداز کیا تو اسی کے سامنے ہڑکاتے تھے. تمہیں تمیز نہیں ہے، تم سے بڑا بیٹھا ہے، تم اس کی طرف پیر پھیلایا. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو بڑوں کے بڑا ہے، بلکہ یوں کہیے جس کے صدقے میں ہم سب کی جانیں ہیں. اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں. اللہ فرماتا میں رب ہونے کا اعلان نہ کرتا، میں رب ہونے کا اعلان نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں لانا مقصود تھا. تو آپ کس کی محفل میں آئے ہیں؟ ذرا سے اور پھر ہم لوگ تو حسینی ہیں الحمدللہ. جہاں کھڑے ہو جائیں نعرے تکبیر لگا دیں تو اچھوں کی حالت خستہ ہو جاتی. تو اس لیے فقیر قادری کا یہ آپ سے مؤدبانہ عریضہ ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں گے اور پورا پروگرام سن کے جائیں گے انشاءاللہ. اور بالخصوص علماء کرام سے ہماری ریکویسٹ ہے، یہ ہمارے بڑا ادب کرتا ہوں تو بڑے ادباً ایک عریضہ ہے کہ جو بھی مائک پہ آئے اس کی داد و تحقیق ضرور نوازیے. آپ ہی کو دیکھ کے قوم بولے گی، آپ ہی کو قوم. میں اس بات اس لیے فقیر چاہتا ہے کہ اگر برا لگا ہو تو ضرور معذرت خواہوں، لیکن میں وہ دور لانا چاہتا ہوں جو میں نے بزرگوں کا دور دیکھا. جتنا بھی ذرا بہت یاد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اکبر شاہ وارسی علیہ رحمۃ اللہ فقیر کے یہاں 12 سال رہے ہیں. یہ نام جو ہے نا چھوٹا سا نام نہیں ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو واقعی میں انبر ہے. ٹھیک ہے، انبر بس ایک لائن 2-3 لائن پڑھوں گا ان کے شعر بھی آپ خود ہی اچھل جائیں گے. وہ انبر شاہ وارسی ان کو کہتے ہیں جو ایک کلام سے پوری دنیا میں اللہ نے ان کو شہرت عطا کر دی. وہ کلام تھا سریلا مکان سے طلب ہوئی سر منتہا پہ چلے. وہ ایک ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الحمدللہ جس ذات نے یہ کلام لکھا وہ ذات خانقاہ شریف میں 12 سال رہی اور سرکار رئیس الاولیاء یعنی میرے دادا سرکار رئیس الاولیاء کے مرید خلیفہ ہوئے الحمدللہ. بہت سن 1952 میں ہندوستان پاکستان الگ جب ہوا تو وہ پاکستان چلے گئے. سن 90 میں پھر سے آئے تھے ایک بار. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب رہیں تو الحمدللہ اس طرح سے رہیں کہ جیسے لگے کہ ہم اللہ کے رسول کی محفل میں آئے. جب ایک بار کہیں گے 70 نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 پیڑ آپ کے نام سے جنت میں لگائے جائیں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. میرا رب کتنا رحیم ہے اپنے محبوب. اور آپ لوگ یہ بات بالکل نہ سوچیے گا کتنے ہیں کیا ہیں یہاں پر. ملائکہوں کا اتنا ہجوم اللہ بھیج دیتا بظاہر ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے. آپ لوگ اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا ہمیشہ بلند رہے گی انشاءاللہ، ہے نا. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی انشاءاللہ صدائیں گونجتی رہیں گی، گونجیں گی نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین اور یہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص یہ عریضہ ہے کہ فقیر قادری اس بات سے آپ ایک پیغام سے دینا چاہتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے علماؤں کی عزت کیا کریں. جو بھی ہو، وہ آپ کا امام ہو مسجد کا، یا وہ حافظ قرآن ہو، یا وہ عالم دین ہو، یا وہ مفتی ہو، آپ اس کی عزت ضرور کیا کریے.
یہ نائبین ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر ان کا احترام آپ نے بجا لیا, صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر تم عالم نہیں ہو تو عالم کی صحبت میں بیٹھ جائے تم. بے شک. اور ہمارا کہنا تو حق ہے, بہرحال میں تو کہہ سکتا ہوں, اس لیے میں علماؤں سے کہوں گا کہ اپنا کردار اس طرح سے بھی لے کے چلیں کہ اس سے ہماری قوم جو ہے, جو ہمارے نوجوان ٹینیجرز ہیں, ان کو ایک سبق ملے. میں کہہ سکتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں الحمدللہ, یہ جان لی لکھنے پڑھنے والا نہیں ہوں سید, یہ جان لیجیے بالکل بہت اچھے سمجھے بہت لوگ آتے ہوں گے, یہ میں کہہ سکتا ہوں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق آپ نہیں کہہ سکتے. میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا, وہ ذات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا, اس کا ٹھیک 46واں جب نام آتا ہے تو الحمدللہ فقیر کے پانچوں بھائیوں کا نام ہے. ماشاءاللہ. اور سونے پہ سہاگا بات بتا دوں, سن کے جائیے گا, الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو علماء کرام سمجھ چکے ہیں, میں علماء کو نہیں بتا رہا ہوں, الحمدللہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں, وہ سب قاصر ہیں سمجھنے سے. اور نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو ماں کا سلسلہ اٹھاؤ تو سیدی سید, اور باپ کو اٹھاؤ تو سیدی سید, اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. کبھی تو میرے امام نے یعنی میرے اعلیٰ حضرت نے بالخصوص اسی خاندان کے لیے لکھا تھا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ارے بول بالے میری سرکاروں کے. پھر فرماتے ہیں اے رضا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور سے یہ بھی بتاؤں, یہ قصیدہ بڑھ کر قصیدہ نور کا جو ہے نا, یہ احمد نوری کوئی دور نہیں, کوئی غیر نہیں, فقیر کے نانا کے والد کا ہی نام ہے سید شاہ ابو الحسین احمد نوری ماروی رحمۃ اللہ علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے یعنی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان اور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد کا نام ہے, اور یوں کہہ لیجیے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا نام ہے, اور یوں کہیے کہ میرے ننیال کے آخری قطب کا نام. بہت سے قطبے دیکھے ہوں گے, بہت سے قطبے دیکھے ہوں گے. ایک واحد قبہ مینس مطلب گنبد, ایک واحد ایک گنبد ایسا ہے کہ اس گنبد کے نیچے 7 قطب آرام کرتے ہیں, کہیں ہندوستان میں نہیں ہے. وہ پیر خانہ اعلیٰ حضرت کا ہے. ہم تو احمد رضا کہہ دیں گے تب بھی گنہگار نہیں, لیکن آپ لوگ کریے, سمجھ رہے ہیں نا. میرے اعلیٰ حضرت نے تو اپنے مجددیت پہ ناز نہیں کیا, اپنے علم پہ ناز نہیں کیا, اپنے زہد پہ, اپنے تقوی پہ, کسی چیز پہ ناز نہیں کیا. ناز اگر کیا تو اپنے نبی پہ ناز کیا, اور نبی کی آل پہ ناز کیا. ابھی تو کہتے ہیں میرے نانا ہوتے ہیں حضرت اچھے میاں اعلیٰ حضرت, اللہ اکبر, کیا مرتبہ, کیا عشق میں ڈوبی ہوئی ذات ہے, کیا عشق میں ڈوبی ہوئی ذات تھی میرے اعلیٰ حضرت کی. کہتے ہیں میرے آقا حضرت اچھے میاں, میرے آقا حضرت اچھے میاں, ارے ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. سبحان اللہ. ہو رضا اچھا, وقت کا مجدد کہہ رہا ہے, ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. تو آپ کس اچھے کی ہم بات کریں گے بھائی؟ یہاں سب اچھے دیکھ چکے ہیں, سب اچھے باپ دادا نانا نانی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو سمجھ میں کم آتا, پلیز ارے اللہ سے کم سے کم